بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان آمد کے حوالے سے خبریں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان دورہ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو کہانی ہے، اصل میں جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آنے کا کیوں ارادہ رکھتے ہیں اور مقصد کیا ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جنرل عاصم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی امریکہ کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر، وہ ملاقات، اب اس ملاقات کو یہ ان کا جو دورہ ہونا ہے پاکستان کا، اس کو لنک کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر۔ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر یہ احکامات دیے تھے، واضح طور پر بتایا تھا، واضح طور پر اس کا، کیونکہ خلاصہ جو ہے اس ملاقات کا، جو بھی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کا خلاصہ جو ہے وہ ایک امریکی میگزین جاب سائٹ نے باقاعدہ پبلش کر کے ساری کہانی دنیا کے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ اس ملاقات کے اندر کیا ڈسکس ہوا، اس ملاقات کے اندر کیا معاملات طے پائے، اس ملاقات کے اندر عمران خان کے متعلق کیا شیئر کیا گیا، کیا انسٹرکشن دی گئی اور کیا کہا گیا۔ اس کو لنک کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے دورے پاکستان سے۔ اس ملاقات کا جو ایجنڈا تھا، دو اہم ترین پہلو تھے، دو وقتی طور پر ان دنوں میں، کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اور ان دنوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ختم ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی بات ہو گئی۔ لیکن ٹرمپ کے لیے جو دلچسپی کا باعث تھے، ٹرمپ کا جس میں انٹرسٹ تھا، ٹرمپ جس چیز کو دیکھ رہا تھا یا جس میں اس کا انٹرسٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال کیا ہے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے، پاکستان کے اندر عمران خان کے متعلق صورتحال کیا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ ہے پاکستان کی معدنیات کے متعلق، کہ پاکستان کے اندر معدنیات موجود ہیں، پاکستان کے اندر منرلز اور مائنز موجود ہے، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اب انٹرسٹ اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو خبریں نکالی ہیں جاب سائٹ نیوز پیپر نے، جس نے یہ خبر باقاعدہ پبلش کر کے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا کہ جنرل عاصم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لنچ کے اوپر ملاقات ہوئی، اس کے اندر کیا ڈسکس کیا گیا۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے، رہائی کی بات ہے، آزادی کی بات ہے، تو یہ ساری انفارمیشن پہنچی اس کے پاس مختلف انٹیلیجنس سورسز سے۔ دوسرا، اب وہ معدنیات کے حوالے سے پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے۔ اب یہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر انٹرنیشنل جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس نے امریکی کانگریس کے اندر ایک بار پھر سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایشو اصل میں دوبارہ سے امریکی صدر کی ٹیبل پر آ رہا۔ جب بھی اس ایشو کو امریکی کانگریس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا، امریکی کانگریس کے اندر لایا جائے گا، امریکی کانگریس میں سامنے رکھا جائے گا، امریکی کانگریس میں قرارداد کی شکل میں، ریزولوشن کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں جب اس کو سامنے رکھا جائے گا، تو وہاں پر آٹومیٹکلی یہ معاملہ پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف، یعنی ایوان صدر کی طرف، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ صدر کے دفتر کی طرف یا ٹرمپ کی طرف۔ آٹومیٹکلی وہ وہاں سے وہاں آتا ہے، اس کے اوپر پھر دستخط ہوتے ہیں، پھر وہ فائنل لا کی شکل بن جاتا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ایک بار پھر یہ بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے کہ ایک بار پھر یہ ریزولوشن آ رہی ہے امریکہ کے اندر اور ان کے کانگریس کے اندر، سب سے طاقتور ایوان کے اندر۔ اگر کانگریس کے اندر یہ قرارداد آ جاتی ہے عمران خان کے متعلق اور وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے فائنل سگنیچر کے لیے ٹرمپ کے پاس، تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بار پھر سے پریشر آئے گا۔ اب ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں ان کو حاصل کریں۔ اب حاصل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر
یہاں پر ایک اسٹیبلشمنٹ ایسی ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو، یا پھر حکومت ایسی ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو۔ آج ٹرمپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ دونوں ایسے ادارے ہیں کہ جہاں تک حکومت کی بات ہے، شریف خاندان کی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو ٹرمپ کو پتہ ہے دونوں کے پاس تو عوام کی سپورٹ نہیں ہے، عوام کی حمایت نہیں ہے، تو ان سے تو بات کرنا بالکل بے فائدہ ہے، فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان سے بات کرنے کا۔ جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھوڑی بہت سپورٹ جو بچی ہے اس کی بنیاد کے اوپر بات ہو سکتی ہے، معدنیات کے بل پاس کروائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں آج معدنیات کا بل پاس کروانے کے لیے یہ بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی سے اس کو پاس کروایا جائے، کے پی اسمبلی سے اس کو منظور کروایا جائے، لیکن کے پی اسمبلی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پھر یہ 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے فاٹا کو واپس اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور فاٹا کے علاقہ وفاق میں شامل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ وفاق جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے فاٹا کے علاقوں جہاں سے یہ معدنیات نکلنی ہے وہاں پر کنٹرول کر لیں۔ تو رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ اور اس گورنمنٹ کے راستے میں کون آ رہا ہے؟ عوام کے نمائندے۔ اب عوام کے نمائندے اصل میں تو پاکستان میں جو عوام کا نمائندہ ہے وہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ یہ اب ٹرمپ کو بھی پتہ چل گیا اس بات کا، ٹرمپ کو پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد، کانگریس کے اندر پیش ہونے والی قراردادوں کے بعد، انٹیلیجنس انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد اب ان کو پتہ چل گیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی عوام کا نمائندہ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ تو ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر معدنیات، منرلز، مائنز پاکستان سے میں نے حاصل کرنی ہے تو واحد اس کا ذریعہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان پبلک کو سمجھا سکتا ہے، عوام کو بتا سکتا ہے اس کے فائدے کے متعلق، اس کے نقصان کے متعلق، اس کی ڈیل کے متعلق، اس میں آنے والی انویسٹمنٹ کے متعلق۔ جبکہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اگر چور راستے کے ذریعے سے منرلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معدنیات تک ایکسیس لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے تمام یہ راستے، چور راستے، یہ رکاوٹ پیدا کر دیں گے، یہ مسائل پیدا کر دیں گے، بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے یہ مسائل پیدا کر دیں گے، اور یہ ساری کی ساری ڈیل جو ہے دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس وجہ سے ٹرمپ کو خود پاکستان آ کے سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور یہ اس کے پیچھے مقصد عمران خان کی رہائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔